سفارت خانہ پاکستان ماسکو میں کشمیر پر بھارت کے غیر آئینی غیر قانونی قبضے کے خلاف یوم سیاہ کی خصوصی تقریب منعقد ہوئی، جس میں سفیر پاکستان خالد جمالی، ڈپٹی ہیڈ آف مشن رانا سمر جاوید، کاؤنسلر محمد خالد، ڈیفنس تاشی ناصر خان کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی کی نمایاں شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کا پردہ چاک کرتی تصاویر کی نمائش بھی کی گئی۔ تفصیل شاہد گھمن کی رپورٹ میں۔ سفارت خانہ پاکستان ماسکو میں یوم سیاہ کشمیر کے حوالے سے ہونے والی پروقار تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن الرحیم العزیز الجبار المتکبر۔ تلاوت قرآن مجید کے بعد پاکستان اور کشمیر کے قومی ترانے پیش کیے گئے۔ اس موقع پر یوم سیاہ کشمیر کی مناسبت سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا پیغام سیکنڈ سیکرٹری محمد طیب نے پڑھ کر سنایا، جس میں کہا گیا تھا کہ 27 اکتوبر 1947 کشمیری عوام کے لیے سیاہ دنوں میں سے ایک ہے۔ گزشتہ 76 برسوں کے دوران بھارت نے نہ صرف جموں و کشمیر کے عوام کی طرف اپنی ذمہ داریوں سے انحراف کیا، بلکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں سے روح گردانی کرتے ہوئے کثیر الجہتی سفارتکاری کو بھی بری طرح نظر انداز کیا۔ نگران وزیر اعظم پاکستان انوار الحق تاکڑ کا خصوصی پیغام ڈاکٹر جیٹھانند نے پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی طور پر بھارتی زیر تسلط جموں و کشمیر کی عوام لامتناہی ظلم و ستم برداشت کر رہی ہے، تاہم بھارت کشمیریوں کے بنیادی حق کے خود ارادیت کو دبانے میں ہمیشہ کی طرح ناکام رہا ہے۔ Today marks the 76th anniversary of India's occupation of the large parts of Jammu and Kashmir against the will of the local people. On 27 October 1947, India landed its troops in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir (IIOJK) for the first time. It continues to forcibly occupy this territory ever since. We are gathered here today to observe Kashmir Flag Day, to express support and solidarity for the people of Kashmir in their struggle for their right of self-determination. We will begin with a recitation from the Holy Quran, followed by national anthems of Pakistan and Kashmir. 27 اکتوبر 1947 کشمیری عوام کے لیے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک ہے۔ جموں کشمیر پر اس دن سے شروع ہونے والے بھارتی قبضے نے اپنی تقدیر خود طے کرنے کی کشمیریوں کی جائز خواہشات کا گلا گھونٹا۔ گزشتہ 76 برسوں کے دوران بھارت نے نہ صرف جموں کشمیر کے عوام کی طرف اپنی ذمہ داریوں سے انحراف کیا، بلکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں سے روگردانی کر کے کثیر الجہتی سفارتکاری کو بھی نظر انداز کیا۔ یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر خصوصی تصاویر نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، جس میں بھارتی فوج کی جانب سے نہتے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو اجاگر کیا گیا۔ تقریب کے شرکا نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کی نہ صرف مذمت کی، بلکہ اقوام متحدہ سے مسئلہ کشمیر کو پیش کی گئی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی اپیل بھی کی۔ کشمیری عوام پاکستان کے ساتھ، پاکستانی عوام کشمیر کے ساتھ 1947 سے چلتے آ رہے ہیں۔ کشمیری عوام کے ساتھ ہمارا بھائی چارہ، ہمارا پیار محبت نہ کبھی ختم ہوا تھا، نہ کبھی ختم ہوگا۔ 7 لاکھ سے اوپر جو فوجی اپنے چھوڑے ہوئے ہیں اور جو وہ ظلم کر رہے ہیں، جو تشدد کر رہے ہیں، اس کو بند کیا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے فلسطین کے مسئلوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے، ہم اسی لیول پہ اگر کشمیر کے مسئلوں کو اجاگر کریں تو آئی تھنک کہ ہمیں جو نا انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس مسئلے کو آگے لا کے اور اس کو بھی ہم لوگ UN ریزولوشن کے تھرو حل کرا سکتے ہیں۔ یہ 27 اکتوبر کو جو انڈین فورسز نے کشمیر کے اوپر اٹیک کیا اور اس کو اپنی قید خانہ بنا لیا، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور دنیا سے جو ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں، جو اس کے ہیومن رائٹس کے جو اپنے آپ کو کنگ کہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہاں پہ 76 ایئر سے جو ظلم ہو رہا ہے اس کا نوٹس لے۔ بھارت نے جو کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے ہوئے ہیں، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اس کو بند ہونا چاہیے۔ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور کشمیر کو آزادی ملنی چاہیے۔ میری اللہ سے دعا ہے
کہ جتنے بھی انشاءاللہ ہم دل سے بھی دعا کرتے ہیں اور جب موقع ملے گا تو ہم میدان میں بھی آئیں گے اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ تقریب میں کشمیر سے متعلق خصوصی دستاویزی فلم بھی نمائش کے لیے پیش کی گئی، جس میں کشمیریوں پر ہونے والے مظالم اور ان کے حقوق کی بڑے پیمانے پر سلبی کو دکھایا گیا۔ بھارتی فوج کی جانب سے نہتے کشمیریوں، بچوں، بڑوں اور خواتین پر ہونے والے ظلم و ستم کے مناظر نے ہر دیکھنے والی آنکھ کو اشکبار کر دیا۔ شاہد گھمن، 92 نیوز، ماسکو، روس۔